دیکھیں آج جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ ہے اسسمنٹ اور ٹی او ایس. ٹھیک ہے. بلوم ٹاکسونومی میں نے آپ کو جو ریوائز ہوئی ہے وہ سمجھا دیا. اب بلوم ٹاکسونومی کا ٹی او ایس کے اندر رول کیا ہے. تو اب جو ہماری یہ ویڈیو ہے ٹوٹل اسی چیز کے اوپر ہے کہ بلوم ٹاکسونومی کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنے ٹی او ایس کیسے بنائیں گے. ٹی او ایس ہے کیا, اس کا فائدہ کیا ہے. دیکھیں a table of a specification TOS is the technical term given to the plan for writing items for test. یعنی کہ یہ ہمیں ٹی او ایس ایک پلان ہے جس کے تھرو ہم لوگ رائٹنگ کرتے ہیں. جو آئٹم ہم نے جو پیپر بچوں کا بنانا ہے اس کے اندر ہم نے کتنا کانٹینٹ لینا ہے, کتنا کس یونٹ سے کانٹینٹ لینا ہے, اس چیز کے لیے ہمارے پاس ایک پورا میپ ہے, ایک گراف ہے جس کو ہم بناتے ہیں. اس کو زیادہ تر بلو پرنٹ بھی کہا جاتا ہے, یعنی ٹیسٹ کا بلو پرنٹ کے نام سے بھی اس کو پہچانا جاتا ہے, اور ٹیبل آف اسپیسیفکیشن بھی کہا جاتا ہے. نمبر 1 کانٹینٹ میٹر. اچھا, ٹی او ایس بیسکلی 2 ڈومین. اس کے 2 ڈومین ہوتے ہیں. پہلا ہوتا ہے کانٹینٹ میٹر اور دوسرا ہوتا ہے انیشیل پروسیس آف بلوم ٹاکسونومی. یعنی کہ پہلا تو ہمارے پاس یہی میٹر کر دیتا ہے کہ ہمارے پاس کانٹینٹ کیا ہے, یعنی کہ آپ نے یونٹ کتنے پڑھائے ہیں. 1 یونٹ پڑھایا ہے, 2 پڑھائے ہیں, 4 پڑھائے ہیں, 5 پڑھائے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں آپ نے کتنے دن ایک ٹاپک کتنے دن میں کور کیا ہے. ٹھیک ہے. 1 مہینے میں, 2 مہینے میں یا 6 مہینے میں کور کیا ہے, اور اس کے اندر آپ کے پاس کتنے ایس ایل اوز کیے ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ کہتا ہے کہ بلوم ٹاکسونومی, یعنی بلوم ٹاکسونومی جو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں پڑھا تھا اس کے اندر ہمیں بتا دیا تھا کہ انڈرسٹینڈنگ کا لیول کیا ہے, ریممبرنگ کا کیا ہے, اپلائنگ کا کیا ہے, اینالائزنگ کا کیا ہے. انہیں کی مدد سے ہم اپنا ٹی او ایس بنا رہے ہوتے ہیں. اور بلوم ٹاکسونومی ہمیں پڑھنا یا یاد رکھنا اس کے لیے لازمی ہے. اس کے اندر کون کون سے ایکشن ورب استعمال ہوتے ہیں, اور کون سے ایکشن ورب جو ہیں ہمارے ریممبر کے ہیں, کون سے انڈرسٹینڈنگ کے ہیں, کون سے اپلائنگ کے ہیں, کون سے اینالائزنگ کے ہیں, کون سے کریٹنگ کے. ٹھیک ہے. ان کے جو ایکشن ورب ہیں وہ ہمیں یاد ہونا لازمی ہے. انہی کے ساتھ الائن کر کے ہم جو اپنے آئٹمس ہیں انہی آئٹمس کو الائن کر کے ہم اپنا ٹی او ایس بنا رہے ہوتے ہیں. پرپز کیا ہوتا ہے جی ٹی او ایس کو بنانے کا, ٹیبل آف اسپیسیفکیشن کو بنانے کا جو پرپز ہے وہ کیا ہے. ایک تو آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ آبجیکٹس جو ہے وہ ایس ایل او بیس ہو جاتا ہے. اس کے جو لیبر اور لرننگ ایز پر بلوم ٹاکسونومی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم اس لیے بناتے ہیں کہ ہمارا جو کانٹینٹ ہے اس کو ہم اسیس کر سکیں اکارڈنگ ٹو بلوم ٹاکسونومی کی جو ریسرچ ہے اس کے لیول سے مطابق ہم اپنے بچوں کو اسیس کر سکیں کہ ہم نے جو آبجیکٹیو ہیں, جو ایس ایل اوز ہیں وہ اچیو کیے بھی یا نہیں کیے. جو سیکنڈ پارٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس, وہ انشور کرتا ہے ویلیڈیٹی, ریلائبلٹی اینڈ فیئرنیس. یعنی کہ آپ کا جو پیپر ہے وہ بالکل ویلڈ پیپر ہے, بالکل ریلائبل ہے, بالکل فیئرنیس ہے. یعنی کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ پیپر آپ نے پڑھائی یونٹ 2 اور پیپر آپ نے بنا دیا یونٹ 6, 7, 8 میں سے, پھر وہ ریلائبل. ایسا نہیں کلاس 4 کا پیپر لے رہے ہیں آپ نے اور پیپر بنایا ہے جو آپ نے وہ بنا دیا ہے کلاس 8 کا, یا پھر آپ نے انگلش کا پیپر ہے اور اس کے اندر آپ نے ایس ایس ٹی کے کویسچنس لیے ہوئے ہیں, یا پھر سائنس کا پیپر ہے اس کے اندر آپ نے گرامر کے کویسچنس لیے ہیں. تو ایک تو ریلائبل ہو جاتا ہے. پھر فیئرنیس کی بات کرتے ہیں, اس پیپر تمام بچوں کے لیے جو ہمارے سلو لرنر ہیں یا پھر ہمارے ایوریج بچے ہیں یا ایوریج لو بچے ہیں, ان کے لیے وہ پیپر جو ہمارا بالکل فیئر ہوتا ہے. سب کے لیے ایک جیسا پیپر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو ہم زیادہ فیوریٹزم دے دیں. یونٹ 1 سے ہم نے پورا پیپر لے لیا, یونٹ 2 سے ہم نے پورے آبجیکٹیو اٹھا لیے, یونٹ 3 سے ہم نے پورے کویسچنس اٹھا لیے, تو اس چیز میں کوئی تضاد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ لاسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے سپورٹ یا الائنمنٹ اسسمنٹ پیپر ود اسٹینڈرڈ آف کریکولم. یہ جو ہمارے کریکولم کے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں ان کو اسیس کرنے کے اندر, ان کو اچیو کرنے کے اندر الائنمنٹ کا ایک خاص رول ادا کرتا ہے. اگر آپ نے پیپر کے ساتھ ٹی او ایس لگایا ہوا اور پیپر کو آپ نے ٹی او ایس کے مطابق بنایا ہوا ہے تو وہ ایک سٹینڈرڈ آف کریکولم کو بڑی پذیرائی دیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر لاسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے فیسیلیٹنگ گریڈنگ اینڈ فیڈ بیک. آپ کا جو ٹی او ایس ہے ہم اس لیے بھی بناتے ہیں کہ وہ گریڈنگ کے اندر اور فیڈ بیک کے اندر بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ نے ٹی او ایس بنایا ہوا ہے تو آپ کو گریڈس بچوں کو دینے میں اور فیڈ بیک دینے میں آسانی رہے گی. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا بچہ کس ایریے کے اندر ویک ہے, ریممبرنگ میں ویک ہے, انڈرسٹینڈنگ میں ویک